حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑی محبت فرمائی ہے اور آپ کی آل سے بھی بڑی محبت فرمائی ہے، اور جس کی گواہی آج بھی آپ کا وہ شعر دے رہا ہے جو آپ نے راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ نے لکھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا شعر ہے، جس میں آپ نے حضور پاک علیہ السلام کے شہزادے سے آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، امام عالی مقام سے اپنی عقیدتوں کا اظہار آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضور سے بھی محبت فرمائی ہے، آپ کی آل سے بھی محبت فرمائی ہے، اور خود بھی حضور پاک علیہ السلام کی آل میں سے ہے، تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطائے رسول بنایا اور ہند الولی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ تو ہند الولی کا جو جملہ، جو سینٹنس ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہند الولی، ولی کا ہندوستان۔ ہم نے جو سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہندوستان کا ولی بنایا ہے، اصل میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ ولی کا ہندوستان۔ ہند الولی کے معنی ولی کا ہندوستان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو یہ ہندوستان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا۔ جتنے لوگ بھی یہاں پر آپ کو کلمہ گو نظر آ رہے ہیں، جن جن کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے آپ کو نغمے نظر آ رہے ہیں، جو نغمات آپ سن رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ آپ نے جب ہندوستان میں اپنا قدم مبارک رکھا تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب پاک علیہ السلام سے ایسی عقیدت و محبت آپ کے دل میں تھی کہ آپ نے اپنی ساری زندگی حضور پاک علیہ السلام ہی کی اطاعت کرتے ہوئے، حضور ہی کی محبت میں اور پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ چاہنے والے اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کوئی آپ کو وہاں پر ذکر خدا میں مشغول نظر آئے گا، کوئی تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، کوئی ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائی دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، یہ ماہ مکرم رجب المرجب بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔
اور اس کی چھٹی تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگاہ قبلہ چشتیہ مرکز عاشقاں سلطان الہند عطائے رسول سرتاج ولایت حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کے محافل چل رہی ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطائے رسول بنایا اور ہند الولی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ اور اگر ہم صرف ہند الولی کے معنی پر اگر غور کریں گے، اس کے ترجمے پر اگر ہم غور کریں گے تو ہند الولی کا جو جملہ، جو سینٹنس ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہند الولی، ولی کا ہندوستان۔ ہم نے جو سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہندوستان کا ولی بنایا ہے، اصل میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ ولی کا ہندوستان۔ ہند الولی کے معنی ولی کا ہندوستان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ہندوستان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا۔ اور جتنے لوگ بھی یہاں پر آپ کو کلمہ گو نظر آ رہے ہیں، جن جن کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے آپ کو نغمے نظر آ رہے ہیں، جو نغمات آپ سن رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ آپ نے جب ہندوستان میں اپنا قدم مبارک رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی عقیدت و محبت آپ کے دل میں تھی کہ آپ نے اپنی ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اطاعت کرتے ہوئے، حضور ہی کی محبت میں اور پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ کی زندگی کا ایک گوشہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہوگا۔ ہر لمحہ اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر کامل طور پر عمل کیا، اور حضور کی سنتوں پر نہ خود عمل کیا بلکہ لوگوں کو بھی حضور کی محبت سے وابستہ کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ تو یہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آج عرس شریف کی محافل چل رہی ہے۔ اجمیر شریف میں بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کے چاہنے والے اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی آپ کو وہاں پر ذکر خدا میں مشغول نظر آئے گا، کوئی تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، کوئی ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ ہر کوئی اپنی اپنی عقیدت کے مطابق اپنی جبینوں کو دربار خواجہ میں جھکائے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور حاضرین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ وہ شان والا آستانہ ہے کہ جہاں پر بے مرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور بے اولادوں کو اولادیں عطا ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، بے سہاروں کو سہارا ملتا ہوا نظر آئے گا، مصیبت زدوں کی مشکل کشائی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اور آپ کی آل سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اس حال میں جنت میں جاتا ہے، اس طرح جنت میں جاتا ہے جس طرح ایک عورت سج دھج کر اپنے شوہر کے گھر کو جاتی ہے، دلہن کی طرح تیار ہو کر جس طرح عورت اپنے خاوند کے گھر کو جاتی ہے، ویسے ہی جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، جو حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اسی طرح دلہن کی طرح تیار ہو کر اپنی قبر میں جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی خبر میں جنت کی کھڑکی کو اللہ تبارک و تعالی کھول
کھول دیتے ہیں، اور یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی خبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ اللہ تبارک و تعالی بنا دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی آل پاک سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور ان کی خبر کو اللہ تبارک و تعالی زیارت گاہ ملائکہ بنا دیتا ہے، ملائکہ کی زیارت کا اللہ تبارک و تعالی مقام بنا دیتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جو محب رسول ہو اور محب آل رسول ہو اور خود بھی آل رسول میں سے ہو، تو پھر اس کی مزار کن انوار کا معاملہ کیا ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضور پاک علیہ السلام سے بھی بڑی محبت فرمائی ہے اور آپ کی آل سے بھی بڑی محبت فرمائی ہے، اور جس کی گواہی آج بھی آپ کا وہ شعر دے رہا ہے جو آپ نے راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ نے لکھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پنا است حسین۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا شعر ہے، جس میں آپ نے حضور پاک علیہ السلام کے شہزادے سے آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، امام عالی مقام سے اپنی عقیدتوں کا اظہار آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضور سے بھی محبت فرمائی ہے، آپ کی آل سے بھی محبت فرمائی ہے، اور خود بھی حضور پاک علیہ السلام کی آل میں سے ہے، تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیسی کیسی نعمتیں عطا نہیں فرمائے گا، اور پھر انہی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی خبر کو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی زیارت کا اللہ تبارک و تعالی بنا رہا ہے۔ تو اس میں تعجب کرنے والی بات نہیں ہے۔ الغرض حاضرین کرام، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ نیک عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھی زندگی عطا فرمائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو، عبادت گزار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس بات کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں اجر عظیم بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے۔ تو ان تمام آیات مبارکہ پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اس کا خوب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لائے بغیر اللہ کی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اپنے سجدے میں گزار دے، رکوع کرتے ہوئے گزار دے، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہوئے گزار دے، لیکن حاضرین کرام اس کی یہ تمام عبادتیں بیکار، اس کی تمام ریاستیں بیکار، اس کے تمام سجدے بیکار، اس لیے کہ بغیر ایمان کے اگر ساری زندگی بھی عبادت کی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وعد اللہ
इन्नल्लज़ीना आमनू अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि इबादत से पहले ईमान लाना शर्त है। ईमान लाने के बाद जब हम नेक अमल करेंगे, अच्छे आमाल करेंगे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसका हमें अजर व सवाब भी अता फरमाएगा। और सूरह अस्र में भी अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहे हैं कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और जो एक दूसरे को नसीहत करते हैं हक़ बात की, जो एक दूसरे को नसीहत करते हैं सब्र करने की, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, उनके आमाल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। तो हाज़िरीन इकराम, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर आपने ईमान लाया, ना सिर्फ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर आपने ईमान लाया, बल्कि आपने उसके साथ अमल करके दुनिया वालों को बतला दिया कि एक आशिक हो तो ऐसे आशिक बनो कि लोग जब तुम्हारे चेहरे को देखे, तुम्हारे आमाल को देखे, तुम्हारे किरदार को देखे, तो अपने पराये की जुबान से भी यही जुमला निकले कि अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो तो ऐसा मोहब्बत करने वाला बनना चाहिए, मुसलमान हो तो ऐसा मुसलमान होना चाहिए, अल्लाह का बंदा हो तो ऐसा बंदा होना चाहिए। ये पैगाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत मुबारका से मिलता है। और यही वजह है कि जब आपने दिल्ली से अजमेर शरीफ का आपने सफर फरमाया तो हजारों की तादाद में लोग ईमान की दौलत से मालामाल हुए। आपने लोगों को वाज़ो नसीहत नहीं फरमाई है, लोगों को दीन की दावत आपने नहीं दी है, दीन की तबलीग आपने नहीं फरमाई है। जो भी आपके चेहरे को देखता तो वह ईमान की दौलत से मालामाल हो जाता, जो भी आपके चेहरे को देखता वो सिरात मुस्तकीम पर आ जाता, जो भी आपके चेहरे को देखता तो उस भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाया करती। तो ये पैगाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत मुबारका से मिलता है। हाज़िरीन इकराम, आज अगर आप अजमेर शरीफ को जाकर देखें तो आपको वहां पर मुसलमान भी नजर आएगा, हिंदू भी नजर आएगा, ईसाई भी नजर आएगा, हर मजहब का मानने वाला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के रोज़े मुबारक पर आपको नजर आएगा। आपकी मज़ार पुर अनवार पर हर मसलक रखने वाला, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला आपको वहां पर नजर आएगा। इसलिए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान को तशरीफ लाए हैं तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए नहीं आए, बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत को पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भेजा है। और आज आपकी सीरत मुबारका से हमें यही पैगाम मिल रहा है कि अगर तुम भी अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, अपनी खबर को आराम का जरिया बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम यहां पर अच्छे आमाल करने की कोशिश करो, सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका पर चलने की कोशिश करो। हाज़िरीन इकराम, आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का 812वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। हम में से आज तक किसी ने गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को नहीं देखा है, उनके चेहरे का दीदार नहीं किया है। आपको गुजरे हुए 800 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपनी अकीदतों के फूल उनकी बारगाह में निछावर करते रहते हैं। हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा हुई है। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके हबीब पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में भी उनकी मोहब्बत को पैदा कर दिया। अपने तो अपने, पराए भी आपको कई गैर मुस्लिम खानदान आपको ऐसे नजर आएंगे जो अपने बच्चों का नाम ख्वाजा रखते हैं, जो अपने बच्चे का नाम मुईन रखते हैं, जो अपने बच्चे का नाम हसन रखते हैं। जरा आप उनसे जाकर पूछें कि तुम्हारे दिल में उस हस्ती की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई जिसको तुमने देखा तक नहीं है, उस हस्ती की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो उनके पास से आपको बस यही जवाब मिलेगा, वो यही कहेंगे कि हम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को बहुत मानते हैं।
ہم ان سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو پرائے کرتے ہیں، اپنے تعریف کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ اور آپ کو حیدرآباد کی تاریخ بھی بتلاتا چلو کہ یہاں پر 1983 میں مکہ مسجد میں ایک پروفیسر آئے جنہوں نے بڑا عظیم خطاب کیا، اور وہ پروفیسر کا نام پروفیسر جان چشتی تھا۔ تو نام کے ساتھ ہی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے وہ جان تھے، بعد میں وہ چشتی بنے۔ تو حاضرین کرام، وہ پروفیسر جان چشتی کی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کے لیکچرار تھے، وہاں کے پروفیسر تھے، وہاں پر اپنی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ ان کی یونیورسٹی میں ایک غیر مسلم ان کے ساتھی تھے جو ساتھ کے پروفیسر تھے، تو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو غیر مسلم لیکچرار نے کہا، پروفیسر نے کہا کہ یہ اوائل میں ان دنوں میں ہمارے پاس ہندوستان میں ایک مقام اجمیر ہے جہاں پر بڑی عظیم محفل سجتی ہے اور ہر مذہب کا ماننے والا ان کے دربار میں آتا ہے اور اپنے عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو پروفیسر جان چشتی نے ان سے سوال کیا کہ وہ کوئی نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک ولی ہے، لوگ ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ان سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ تو پروفیسر جان چشتی نے کہا کہ آپ مجھے ان کی سیرت کی کوئی کتاب ہو تو مجھے عطا فرمائیں، ان کی سیرت کے متعلق آپ کے پاس کوئی کتب موجود ہو تو آپ مجھے عطا فرمائیں، میں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کے حالات سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ غیر مسلم پروفیسر نے انہیں حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی حیات پر ایک کتاب عطا فرمائی اور وہ گھر لے جا کر ساری رات اس کتاب کو پڑھتے رہے۔ جب صبح کو بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا خبار ان کے ذہن میں تھا، ایک عجیب سی کیفیت ان کے اندر موجود تھی، اور وہ آ کر اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، اپنے لیکچرار پروفیسر ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ لوگ انہیں کیا مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پروفیسر جان چشتی نے کہا کہ میری زندگی کا وہی لمحہ ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا، اور میری سوچ یہ کہہ رہی تھی کہ جن کی سیرت پڑھنے سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی کی سیرت ہے، کوئی نبی کی زندگی کے حالات ہے، لیکن لوگ تو انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جب اللہ کے ولی کی زندگی کے حالات کی یہ کیفیت ہے تو وہ جس کو اپنا نبی مانتے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی سیرت مبارکہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہی لمحہ تھا کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان کو قبول کر لیا، میں دائرہ اسلام میں آ گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے ایسا کردار پیش فرمایا کہ لوگ صرف آپ کی سیرت کو پڑھ کر، آپ کے حالات زندگی کو پڑھ کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو گیا، ان کی زندگیوں میں چینجز پیدا ہو گئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے، جب انہوں نے غریب نواز کی سیرت مبارکہ کو پڑھا تو ان کی زندگی صراط مستقیم پر آ گئی، وہ اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے اپنی عقیدت و محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان سے اپنی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے جیسا کردار اپنانے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اگر آپ سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے کبھی زندگی میں ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی، اور روزانہ آپ 2 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، 2 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے، اور آپ کی قرآن مجید کی تلاوت کی شان یہ ہوتی کہ جب بھی قرآن مجید کا ایک دور ختم ہوتا، ایک قرآن تکمیل ہوتی، تو غیر
سے آواز آتی کہ اے معین الدین ہم نے تمہارے قرآن کی تلاوت کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ شان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت اپنی اللہ نے بسائی تھی, حضور کی ایسی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی حضور کی سنتوں پر عمل کیا. نہ صرف عمل کیا بلکہ لوگوں تک بھی آپ نے یہ پیغام پہنچایا. تو حاضرین کرام, اگر ہم غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے. جس طرح انہوں نے ساری زندگی ایک نماز بھی قضا نہیں کی, اگر واقعی میں آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ آج سے ہی نماز کی پابندی کیا کریں, با جماعت نمازیں ادا کریں, قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کریں اور حضور پاک علیہ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. حاضرین کرام, غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنی بڑی سادگی کے ساتھ گزاری ہے. بڑی ہی سادگی کے ساتھ آپ نے اپنی ساری زندگی کو بسر فرمایا ہے. آپ کی خوراک کا معاملہ یہ تھا کہ سوکھی ہوئی روٹی کھایا کرتے, لباس جو آپ پہنا کرتے تھے, جو کپڑے پہنا کرتے تھے, اس میں پیوند لگے ہوئے تھے, پیوند پیچز وغیرہ لگے ہوئے رہتے تھے. اور حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی بڑا ہی معمولی سا گھر تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ وقت کے بادشاہ آپ کی خدمت میں آیا کرتے اور آپ کے قدم بوسی کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا کرتے, بڑا ہی شرف سمجھا کرتے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی اطاعت فرمائی ہے, حضور کی سنتوں پر عمل کیا ہے. اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر کہ فذکرونی اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. غریب نواز نے اللہ کے ذکر کو اپنے سینے سے لگا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لوگوں کے دلوں میں غریب نواز کی محبت کو پیدا فرما دیا. غریب نواز نے اللہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پر غریب نواز کے ذکر کو اللہ نے جاری و ساری فرما دیا. تو حاضرین کرام, حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو کامل طور پر شریعت کا پابند ہو, حضور کی سنتوں کا پابند ہو, 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتا رہے, حلال اور حرام کی تمیز کرتا رہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہے. تو ایسے ہی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے سرفرازی عطا فرمائے گا, سربلندی عطا فرمائے گا. اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک حدیث شریف کی آپ تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رات میں باوضو سوتا ہے, جس طرح ہم نے بچپن میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ توضا ورقد, کے باوضو سویا کرو. 40 احادیث کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ توضا ورقد, کے باوضو سویا کرو. تو اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں وضو کر کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم اس کی روح کو آسمان پر لے آؤ, اور جب فرشتے آسمان پر اس کی روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے جنت کا لباس پہنایا جائے. تو فرشتے اسے جنت کا لباس پہناتے ہیں, جنت کے کپڑے فرشتے اسے پہناتے ہیں. تو حاضرین کرام, حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں, اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص بے وضو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو آسمان پر لے آؤ. جب فرشتے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو واپس زمین پر پٹک دو, واپس پھینک دو. تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو واپس زمین پر پٹک دیتے ہیں. تو حاضرین کرام, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ لوگ
نیند میں گھبرا کر اٹھتے ہیں، ڈرتے ہوئے اٹھتے ہیں، ہیبت کھا کر اٹھتے ہیں، تو اس کا یہی معاملہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، یہ پیغام مل رہا ہے کہ جو شخص رات میں وضو کر کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو اسے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر وہ فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ باوضو سوتے ہیں، وضو کر کے سوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کا لباس پہناتے ہیں۔ تو یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو رات میں وضو کر کے سوتے ہیں، اور جو بے وضو سوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح فرما دیا کہ فرشتے آسمان سے اس کی روح کو واپس زمین پر پٹک دیتے ہیں، لا کر پھینک دیتے ہیں، تو ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خدا مانتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ تم جس طرح اگر ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے اور محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا یہ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ تم محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لو۔ جب تک تمہاری زبان پر محمد الرسول اللہ نہیں آ جائے تو اس سے ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے قریب جانا پڑے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، حضور کی اتباع کرنا پڑے گا، حضور پاک علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، تب کہیں جا کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتے ہو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں تو نہ ہمیں اپنے وضو کرنے کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے بستر کو صاف کرنے کا خیال ہوتا ہے، نہ سیدھی کروٹ سونے کا خیال ہوتا ہے، ہاں ایک خیال ہوتا ہے تو بس اپنے موبائل فون کو یوز کرنے کا خیال ہوتا ہے۔ گھنٹوں کے گھنٹے ہم بستر پر لیٹے ہوئے اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں، لیکن چند منٹوں کے لیے دعا پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اور سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وضو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر ہم دوسری جانب اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، آپ مجھے بتلائیں کہ جب ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کو پر عمل ہی نہیں کیا، اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو پھر کس طرح ہم ان سے محبت کرنے والے کہلائیں گے، ان سے عقیدت رکھنے والے کس طرح کہلائیں گے؟ اگر واقعی میں آپ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری دنیا کو بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت کو بھی کامیاب فرمائے گا۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے اور وہ اچھے طریقے سے عمل کرے گا تو ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ تو حیات طیبہ کے متعلق حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اچھے اعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے حلال اور حرام کی تمیز بھی عطا فرماتا ہے، جب وہ کھاتا ہے تو حلال کھاتا ہے، پیتا ہے تو حلال پیتا ہے، ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرتا ہے، تو یہی حیات طیبہ ہے، اسی کو اچھی زندگی، بہترین زندگی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں گزار رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اگر اللہ اور اس کے حبیب کی عبادت ہم سے نہیں ہو رہی ہے، نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے، یا کسی معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو فوراً ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد کبھی میں ایسے اعمال نہیں کروں گا، ایسے کام نہیں
نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے حبیب کو ناراض کرنے والے ہو، جس سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہو۔ تو حاضرین کرام، ایک مسلمان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح بزرگان دین نے اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ وہ وقت پر اپنے اعمال کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگا رہتے تھے، اور ہر لمحہ اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی یاد ان کی زندگی کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے گزارا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور جب بندہ اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بھی ویسے ہی عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں، اس کے اندر بھی ویسے ہی اعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنے موبائل پر شارٹ کلپس دیکھتے ہوئے یا غیر غلط ویڈیوز دیکھتے ہوئے یا گیم کھیلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کریں گے تو ساری زندگی ہمارا یہی معاملہ ہوگا، زندگی بھی ہماری برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں گے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان قدرت کی نشانیوں میں انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے اور ہمیں اللہ نے تندرست رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہمیں بتلا رہا ہے، بزرگان دین نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زندگی کو بھی گزاریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی سنوار دے گا، زندگی کی ساری مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دے گا، سارے مسائل کو حل فرما دے گا، اور خبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نجات کا ان اعمال کے ذریعہ بنائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کامل طور پر عمل کرنے والا بنائے، اور ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔